السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سیریز میں ہم قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیا ظاہر ہوتی ہیں، ہوں گی یا ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں میرے سامنے لالچ، کنجوسی، قطع رحمی یعنی رشتوں کی پرواہ نہ کرنا، رشتوں کو توڑ لینا، رشتہ ناتا بڑا مضبوط بندھن ہوتا ہے، اس کو آسانی سے توڑ لینا، کسی نے دعوت نہیں دی تو رشتہ توڑ لیا، کسی نے کسی فنکشن میں نہیں بلایا تو رشتہ توڑ لیا، کسی نے سلام نہیں کیا تو رشتہ توڑ لیا، کسی نے بیماری میں عیادت نہیں کی تو رشتہ توڑ لیا۔ یہ رشتہ توڑنا اور پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ سب نشانیاں آج میرے سامنے ہیں۔ یہ گویا 29، 30، 31 تین نشانیاں، 3 نمبروں کی نشانیاں سمجھیے آج میرے سامنے ہیں: لالچ اور کنجوسی، قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک۔ علامات قیامت میں سے یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ اخلاقی بیماریاں ہیں، سماجی بیماریاں ہیں، معاشرتی بیماریاں ہیں۔ اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حد سے بڑھی ہوئی چیز جو ہے وہ لالچ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حرص اور لالچ میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ ہر شخص جو دیندار سمجھا جاتا ہو وہ بھی، جو دیندار نہ سمجھا جاتا ہو وہ بھی لالچی قسم کا ہو جائے گا، دوسروں کی چیزوں کو لالچ کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے یہ۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، معاملہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کے اندر بخل اور کنجوسی اور لوگوں کی لالچ میں، حرص میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حالانکہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ لوگوں نے، یعنی قیامت پر لکھنے والے علماء نے، مصنفین نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ میں جس کتاب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں اس کے مصنف نے بھی اس حدیث کو ذکر بھی کیا اور اس کی تخریج بھی کی ہے، اس کے حکم کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ تو حکم بیان کر کے کسی حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح ویکثر الحرج۔ زمانہ قریب تر ہو جائے گا، یعنی وقت کیسے گزرا پتہ نہیں چلے گا، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا ایک سال کیسے گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا، عمل کم ہو جائے گا، لوگ عمل نہیں کریں گے۔ آج جو عمل کا حال ہے ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں ہم، بخل اور حرص کا دورہ ہوگا، قتل و غارت گری میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث میں شح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شح فرمایا ہے، اور شح کہا جاتا ہے کسی شخص میں بخل اور لالچ کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، بخیل بھی ہو اور لالچی بھی ہو۔ ہر وہ چیز جو انسان کو بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرنے اور نیکی یا اطاعت الہی کا کام کرنے سے منع کر دے، وہ شح میں داخل ہے، وہ شح میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحش، بے حیائی، قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحش یعنی بد کلامی اور بخل ظاہر نہ ہو، امانت دار کو خائن نہ سمجھا جائے، امانتیں خائن کے سپرد نہ کی جائیں، الوعول دنیا سے چلے نہ جائیں، اور التحوت چھا نہ جائیں۔ عرض کیا گیا الوعول کون لوگ ہیں اور التحوت کون لوگ؟ تو آپ نے فرمایا الوعول سے مراد معزز اور اشرافیہ طبقہ، اچھے لوگ، نیک لوگ، اور جبکہ التحوت سے مراد گھٹیا اور غیر معروف لوگ ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ان حدیثوں میں خبر دی ہے
وہ تقریباً واقع ہو چکی ہے. ہم سماج میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں میں جھگڑا اور فساد دیکھ رہے ہیں. اس طرح ان کے درمیان قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک بھی ہمارے دیکھنے میں آتا ہے. لوگوں کے درمیان محبت، صلہ رحمی اور الفت کی جگہ بغض، نفرت، عداوت، کینہ، کپٹ، حسد سب پیدا ہو چکا ہے. ایسے وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے پڑوسی تک سے واقف نہیں ہیں. آدمی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کتنے لوگ زندہ ہیں، کتنے فوت ہو چکے ہیں. یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حالات ہمارے سامنے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی، موت اور موت کے بعد کے سارے فتنوں سے محفوظ رکھے. حضرت گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.